بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین اور بڑی اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اس وقت پاکستان کی عوام، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں یا سمندر پار پاکستانی ہیں، وہ صرف دو کام کر رہے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ وہ عمران خان کو براہ راست سن رہے ہیں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ ان یوٹیوبرز اور ان صحافیوں کو سن رہے ہیں جو عمران خان کی بات کر رہے ہیں، جو عمران خان اور پاکستان کے بیانیے کی بات کر رہے ہیں، یعنی پاکستان کی ملکی سلامتی، خود مختاری اور آزاد خارجہ پالیسی کے حوالے سے عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ ایسی صورتحال کے اندر نہ صرف امپورٹڈ حکومت برے طریقے سے بکھلا چکی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو امپورٹڈ حکومت کی شریفی سرمایہ کاری پاکستانی اداروں یعنی اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، میڈیا اور بیوروکریسی کے اندر موجود ہے، وہ بھی شدید ترین بکھلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ اور امپورٹڈ حکومت اب ان کی مدد سے عمران خان کی اپنی بات کو اور عمران خان کی بات کرنے والوں کی زبان بند کرنا چاہتی ہے، تاکہ آپ کے ساتھ عمران خان کا جو رابطہ ہے وہ ختم کیا جائے، آپ کے ساتھ عمران خان کا جو موقف آپ تک پہنچ رہا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اسی سلسلے میں نہ صرف عمران خان کے اوپر جو ہے وہ اس امپورٹڈ حکومت کی گہری نظر ہے اور عمران خان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور عمران خان کو ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اس وقت جو صحافی عمران خان کے اس آئین اور قانون کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو بھی ڈرانے اور دھمکانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اور چاہے اس کے اندر صابر شاکر ہوں، ارشد شریف ہو، عمران ریاض خان ہوں یا دوسرے صحافی ہوں، اور ابھی ہم بات کرتے ہیں عمران ریاض خان کی بھی، کہ جن کو اٹک کے مقدمے سے تو جو ہے وہ رہائی مل گئی، لیکن جو ہی رہائی ملی ان کو چکوال پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اور دوسری جانب اہم ترین معاملہ ہے عمران خان کے پائلٹ کو دھمکیاں دیے جانے کا انکشاف ہوا ہے کہ عمران خان کے پائلٹ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کیونکہ عمران خان کو تو نہیں روکا جا سکا، اب عمران خان کے جو پائلٹ ان کو مختلف جلسوں کے اندر خطاب کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ان دونوں معاملات پر بات کرتے ہیں، لیکن ان دونوں معاملات سے پہلے کچھ اچھی خبریں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے مخصوص ارکان کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے نوٹیفیکیشن بالآخر جاری کر دیا گیا، جس نے یہ ثابت کیا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غلط تھا کہ ضمنی انتخابات کے بعد جو ہے نوٹیفیکیشن ہوگا۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑا، اور اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ الیکشن کمیشن کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس حد تک آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں، جو کہ ضمنی انتخابات کے بعد نوٹیفیکیشن کی بات کر رہے تھے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو 5 ارکان ہیں، جو 5 ان کے اقلیتی ارکان ہیں، انہوں نے جناب حلف بھی اٹھا لیا، اور اس وقت جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے جو ارکان ہیں ان کی تعداد 173 تک ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے ارکان ہیں۔ دوسری طرف نواز لیگ، پیپلز پارٹی اور ان کے اتحادیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کے ارکان کی تعداد 176 ہے۔ اس طرح مقابلہ انتہائی کلوز ہے، اور یہ 20 ضمنی حلقوں کے جو انتخابات ہیں وہ انتہائی اہمیت اختیار کر چکے ہیں، اور اگر پاکستان تحریک انصاف 12 نشستیں حاصل کر لیتی ہے تو بآسانی جو ہے وہ حکومت بنا سکتی ہے، کیونکہ 173 میں 12 جمع کریں تو 185 ہو جائیں گے، 176 کے اندر اگر 8 جمع کریں تو وہ ہوں گے جناب 184، یعنی کم از کم 12 نشستیں جیتنے کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کو 1 نشست سے برتری حاصل ہوگی۔ اب ایسے میں یہ خبر آئی کہ عمران خان کے پائلٹ کو دھمکی آمیز فون جو ہے وہ موصول ہو رہے ہیں، اور جناب یہ کہا گیا ہے شہباز گل کی جانب سے، انہوں نے یہ بیان دیا ہے، الزام عائد کیا کہ عمران خان کے جلسوں کے دوران استعمال جہاز کے پائلٹ کو دھمکیاں آ رہی ہیں، اور جہاز کے پائلٹ کو نامعلوم نمبروں سے دھمکی آمیز کال مل رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ لگتا ہے آپ کے سامنے طاقت کے استعمال کی کوئی حد نہیں، اب آپ ڈرانے دھمکانے کی ہر حد کو کراس کرنا چاہتے ہیں، قوم کا خوف دور ہو چکا، اب آپ سب نامعلوم نہیں معلوم ہیں۔ جی بالکل، یہ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ چیئرمین تحریک انصاف، میں ان کا ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے جلسوں کے دوران استعمال ہونے والے جہاز کے پائلٹ کو نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں میز فون آ رہے ہیں، لگتا ہے طاقت کے استعمال کی کوئی حد نہیں آپ کے سامنے، آپ ڈرانے دھمکانے کی ہر حد کراس کرنا چاہتے ہیں، لیکن قوم کا خوف دور ہو چکا، اب سب نامعلوم معلوم ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنے ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ خان صاحب کے جہاز کو کوئی نقصان پہنچا یا خان صاحب کے جہاز کے پائلٹ کو کوئی نقصان پہنچا تو قوم یاد رکھے گی کہ کون یہ سب کرا رہا ہے۔ پہلے نجی کمپنیوں کو جہاز دینے پر دھمکیاں دی گئیں، زبردستی جہازوں کو خراب ظاہر کر کے ہمارے سفر کو منسوخ کرانے کی کوشش کی گئی، اور اب جو جہاز موجود ہے اس کے پائلٹ کو بھی دھمکایا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عمران خان اس وقت ضمنی انتخابات پنجاب کے جو ہیں اس کے الیکشن فیز کے اندر ہیں،
اور اس میں وہ پورے پنجاب کے اندر جہاں پر ضمنی انتخابات ہیں وہاں پر وہ جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں. آج بھی انہوں نے 2 جگہ جانا ہے جلسوں سے خطاب کے سلسلے میں, اور یہ سارا معاملہ عمران خان کو ڈرانے دھمکانے اور روکنے کے لیے ہے, کیونکہ کل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے ساہیوال میں بارش اور کھیتوں کے اندر پانی جو ہے وہ موجود ہونے کے باوجود کیسے بھی بڑی تعداد میں لوگ ننگے پاؤں عمران خان کو دیکھنے اور سننے پہنچ گئے تھے. اچھا جناب, اس حوالے سے اسد عمر نے بھی اپنے بیان میں اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ کپتان کی اونچی اڑان, عمران خان کو جلسے نہ کرنے کے لیے فون کالز اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں, یہ لوگ کس قدر نیچے جائیں گے. جی بالکل, اسد عمر نے یہ کہا, وہی بات جو شہباز گل نے کی کہ عمران خان کے پائلٹ کو صرف اور صرف اس وجہ سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں تاکہ عمران خان اس ضمنی انتخابی جو مہم ہے اس سلسلے میں جلسوں سے خطاب نہ کر سکیں, کیونکہ خوف ہے, کیونکہ ڈر ہے. واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ جہاں جہاں عمران خان پہنچ رہے ہیں عمران خان کے بیانیے کی جیت ہو رہی ہے اور عمران خان کی آواز پر لوگ لبیک کہہ رہے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں ان لوگوں کی, عمران خان کی آواز جو آپ تک پہنچاتے ہیں, جن میں اگر ہم یوٹیوبرز کی بات کریں تو کافی سارے ہمارے دوست احباب, لیکن سب سے زیادہ جو دیکھے اور سنے جاتے ہیں عمران ریاض خان. ان کے اوپر جو مقدمے بازی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. ہوا جناب یوں کہ اٹک میں مقدمہ خارج ہوتے ہی عمران ریاض کو چکوال پولیس نے حراست میں لے لیا. جو تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ وہاں سے آئیں, ہمارے دوست جو آپ تک پہنچاتے رہے, صدیق جان اور دیگر دوست. اور صحافی عمران ریاض کو اٹک میں مقدمہ خارج ہوتے ہی چکوال پولیس نے حراست میں لے لیا. اور تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز اٹک کی مقامی عدالت نے صحافی عمران ریاض کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا. اور جناب جو ہے وہ جو مقدمہ ہے وہ خارج کر دیا تھا. مقدمہ خارج ہوتے ہی جو چکوال پولیس ہے اس نے انہیں حراست میں لے لیا اور 25 صفحات پر مشتمل اٹک کے جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں ان کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ٹھوس ثبوت نہ ملنے پر یہ کیس جو ہے وہ عمران ریاض کے خلاف وہ خارج کر دیا گیا ہے. یعنی ثابت ہوا کہ عمران ریاض کے خلاف جو کیس تھا وہ جھوٹا ہے. اور جوڈیشل مجسٹریٹ کے فیصلہ سناتے ہی عمران ریاض کو چکوال پولیس نے حراست میں لے لیا. اب یہ ساری ٹیکنیکلٹیز ہیں, اگر یہ سارے مقدمے ایک ہی قسم کے ہیں اور ایک جوڈیشل مجسٹریٹ نے اپنے شہر میں اس مقدمے کو جھوٹا قرار دے دیا ہے تو ڈیفینیٹلی جو سارے مقدمات ہیں وہ جھوٹے ہیں. لیکن صرف اور صرف اس وقت عمران ریاض کو ڈرانے کے لیے, عمران ریاض کو تھکانے کے لیے, عمران ریاض کو دھمکانے کے لیے, اور اسی طرح سے وہ لوگ تمام جو عمران خان کی آواز آپ تک پہنچاتے ہیں ان کو ڈرانے کے لیے یہ ساری حرکتیں کی جا رہی ہیں. اور جناب اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ عمران ریاض کو اٹک سے راولپنڈی لایا گیا, جہاں دائرہ اختیار کا فیصلہ نہ ہونے پر عدالت نے دوبارہ جو ہے وہ اٹک منتقلی کا جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا اور اٹک منتقلی کا حکم دیا تھا. اور صحافی عمران ریاض کے خلاف تھانہ صدر چکوال میں بھی مقدمہ درج ہے. اور مقدمہ خارج ہوتے ہی عمران ریاض نے کمرہ عدالت کے باہر گفتگو بھی کی. انہوں نے کہا کہ اٹک سے اب وہ بوریا بستر لے کر چکوال جا رہے ہیں, چکوال کے بعد شاید میاں والی جائیں گے. اور وہاں کھڑے لوگوں نے بھی مزید اس کے اوپر دلچسپ تبصرے کیے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کے بعد شاید جھنگ, پھر اس کے بعد گوجرانوالا, پھر بھاول نگر, بھاولپور, جہاں جہاں وہ لے کر جانا چاہتے ہیں وہ جائیں گے. اسی طرح احمد پور شرکیہ جو ہے وہ بھاورپور کی تحصیل, وہاں پر بھی 3 مقدمات درج ہیں اور 3 مختلف تھانوں میں 6 روز قبل یہ FIR درج کی گئیں. اور جناب یہ جو تھانے ہیں اس میں تھانہ دھوڑ کوٹ ہے جناب, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسرا مقدمہ تھانہ نوشہرہ جدید میں ہے جناب, اور اسی طرح جناب تیسرا مقدمہ تھانہ صدر میں ہے. اور اس طرح سے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ملزم کو مقدمے کے اندراج کے لیے احمد پور بھی لے جایا جا سکتا ہے. یہ ہے جناب پلان. یہ دونوں میں نے صورتحال آپ کے سامنے رکھی, اور ایک ایسے وقت کے اوپر کہ جب عمران ریاض خان آواز اٹھا رہے تھے اس دھاندلی کے خلاف جو کہ لاہور میں بیٹھا ہوا ایک شخص پنجاب کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے کر رہا ہے, عمران خان بھی بات کر رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی یہ انہی تمام معاملات کی سزا دی جا رہی ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ایسے وقت کے اوپر کہ جب ضمنی انتخابات کا کرشل ٹائم ہے, عمران خان کی آواز آپ تک پہنچانے والے صحافیوں کو دھونس اور دھمکیوں کے ذریعے اپنا کام کرنے سے روکا جائے. لیکن ہم یہ آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ عمران ریاض خان ہمارے بڑے بھائی, ہمارے سینئر ہیں. صرف عمران ریاض خان ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ جتنے بھی دیگر جو لوگ موجود ہیں وہ بڑی ہی محنت اور دیانتداری کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں, ان سارے معاملات کو کور کر رہے ہیں. اور یہ بتا دینا چاہتے ہیں تمام لوگ کہ جتنے بھی باقی صحافی ہیں جو کہ ان تمام تر مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, وہ اپنی اپنی جگہ پر یہ جو تمام تر ان کا جو یہ جو آزاد رپورٹنگ کا اور یہ جو سلسلہ ہے اس کو بالکل جاری رکھیں گے. اور پاکستان کی سلامتی, خود مختاری اور پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کے حوالے سے, پاکستان میں آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے حوالے سے اس وقت عمران خان کا جو موقف ہے اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اس کی تائید کرتے رہیں گے. اور لمحہ بلمحہ چاہے وہ پنجاب کے ضمنی انتخابات ہوں, چاہے وہ صحافیوں کے اوپر کیسز کے معاملات ہوں, یا چاہے وہ شہر اقتدار سے اپڈیٹس ہوں, وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.